السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 سے 42 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال مرد، قوامون قوام ہیں، علی النساء عورتوں پر، بما اس وجہ سے جو فضل اللہ فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، بعضہم ان کے بعض کو، علی بعض بعض پر، وبما اور اس وجہ سے جو انفقوا انہوں نے خرچ کیا، من اموالہم اپنے مالوں سے، فالصالحات پس نیک عورتیں، قانتات جو فرما بردار ہیں، حافظات حفاظت کرنے والیاں ہیں، للغیب بما اس وجہ سے جو حافظہ حفاظت کی ان کی، اللہ تعالیٰ نے، واللاتی اور وہ عورتیں، تخافون تم ڈرتے ہو، نشوزہن ان کی سرکشی سے، فاعظوہن پس تم نصیحت کرو انہیں، واہجروہن اور علیحدہ کر دو انہیں، فی المضاجع بستروں میں، واضربوہن اور مارو انہیں، فإن اطعنا پس اگر وہ اطاعت کریں تمہاری، فلا تبغوا پس نہ تم تلاش کرو، علیہن ان پر، سبیلاً کوئی راستہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، علیشاً بہت بلند، کبیراً بہت بڑے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ شریعت نے گھر کا بندوبست اور انتظام کے لیے مرد کو گھر کا قوام قرار دیا ہے اور عورت کو اس کے ماتحت رکھا ہے۔ کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مرد کو طبعی طور پر امتیاز حاصل ہے کہ وہ منتظم بنے، اور دوسرا یہ کہ گھر کے سارے اخراجات بیوی کے نفقہ سمیت مرد کے ذمہ ہیں۔ اس بنا پر گھر کا نگران بننے کا حق مرد کو ہے، عورت کو نہیں ہے۔ فالصالحات قانتات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہترین بیوی وہ ہے جسے اگر تم دیکھو تو تمہیں خوشی محسوس ہو، اگر تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ ذات للغیب، اللہ تعالیٰ نے خاوندوں کو عورت کے ساتھ حسن معاشرت کا حکم دیا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، نشوز کے معنی ہے اونچا ہونا، چڑھائی کرنا، اور عورت کے نشوز کا معنی کیا ہے کہ خاوند سے بغض رکھنا اور اس کی اطاعت سے اپنے آپ کو اونچا سمجھنا۔ عورت پر مرد کا بہت بڑا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ عورت نافرمانی کا رویہ اختیار کرے تو خاوند کو حالات کے مطابق 3 چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ پہلے نصیحت کرے، پھر ایک ہی بستر میں رہ کر انہیں چھوڑ دے اور انہیں مارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چہرے پر مت مارو، بدصورت نہ کرو، اور اسے مت چھوڑو مگر گھر میں۔ وَإِنْ اور اگر خفتم ڈرو تم، شقاق اختلاف سے، بینہما ان دونوں کے درمیان، فبعثوا تو مقرر کرو، حکماً ایک منصف، من اہلہ اس مرد کے گھر والوں میں سے، وحکماً اور ایک منصف، من اہلہا عورت کے گھر والوں سے، ان یریدا اگر وہ دونوں چاہیں، اصلاحاً اصلاح کرنا، یوفق اللہ موافقت پیدا کر دیں گے اللہ تعالیٰ، بینہما ان دونوں کے درمیان، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، علیماً خوب جاننے والے، خبیراً خوب خبر رکھنے والے۔ اس آیت میں بتایا کہ اگر دونوں کی طرف سے نفرت اور مخالفت کا سلسلہ چل نکلے اور جدائی کا اندیشہ ہو تو حاکم کو چاہیے کہ میاں بیوی دونوں کی طرف ان کے خاندان کا ایک سمجھدار آدمی بطور حکم مقرر ہو۔ اگر وہ دونوں اصلاح کرانے میں مخلص ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں میں موافقت پیدا کر دیں گے۔ عبدو اور تم عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی، ولا تشرکو اور نہ تم شرک کرو، بہی اس کے ساتھ، شیئاً کسی چیز کا، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ، احساناً احسان کرو، وبذی القربیٰ اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامیٰ اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ،
والجاری ذی القربا اور قرابت دار پڑوسی کے ساتھ، والجار الجنوبی اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ، والصاحب بالجنب اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ، وابن السبیل اور مسافر کے ساتھ، وما اور جن کے مالکت مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یحب نہیں پسند کرتے، من اسے جو کانا ہو مختالن خود پسند، فخورن فخر کرنے والا۔ میاں بیوی کے معاملات کے بعد دوسرے حقوق والوں کے ساتھ احسان کا ذکر ہے، مگر اللہ کی عبادت کے حکم اور شرک سے منع کرنے سے کی ہے کہ ہر کام کی ابتدا اس سے ہوتی ہے، جیسا کہ سورت کے شروع میں عورت کے مسائل ہیں، مگر سورت کی ابتدا یا ایھا الناس اتقوا ربکم سے کی ہے۔ والجار ذی القربا قرابت والے ہمسائے سے مراد رشتے دار ہمسائے ہیں، اور اجنبی ہمسائے سے مراد غیر رشتے دار ہمسائے ہیں۔ صاحب بالجنب ہم نشین دوست۔ ما ملکت ایمانکم اس سے مراد غلام اور لونڈیاں ہیں، کیونکہ وہ ملکیت میں ہونے کی وجہ سے بالکل ہی بے بس ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا، نماز اور تمہارے غلام ان دونوں کا خاص خیال رکھنا۔ مختالن فخورا معلوم ہوا کہ متکبر اور فخر کرنے والا نام اور نمود کے لیے خرچ کرے گا، مگر اللہ تعالیٰ کی خاطر خرچ نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت نہیں رکھتے ہیں۔ الذین وہ لوگ جو یبخلون بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بالبخل بخل کا، وَيَكْتُمُونَ اور وہ چھپاتے ہیں ما اس کو جو آتاہم اللہ دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے للکافرین کافروں کے لیے، عذاباً عذاب مہیناً رسوا کرنے والا۔ اس آیت میں بخل کی مذمت کی گئی ہے اور بخل کے لیے کافر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بخیل بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو چھپانے والا ہوتا ہے۔ الذین اور وہ لوگ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، ریا الناس لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا یؤمنون اور نہیں وہ ایمان رکھتے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، ولا بالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وَمَن یکن الشیطان اور جو کوئی ہو شیطان، لہو اس کا، قریناً ساتھی، فساء پس کتنا برا قریناً ساتھی ہے۔ بخیلوں کی مذمت کرنے کے بعد اب ریاکاری سے خرچ کرنے والوں کی مذمت کی جا رہی ہے اور انہیں شیطان کا ساتھی قرار دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ 3 آدمی کو سب سے پہلے آگ میں جھونکا جائے گا، ریاکار عالم، ریاکار مجاہد اور ریاکار سخی۔ وَمَاذَا اور کیا آفت آتی علیہم ان پر، لو اگر آمنو وہ ایمان لے آتے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وانفقوا اور وہ خرچ کرتے ہیں، مما اس میں سے جو رزقکم اللہ رزق دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ بہم انہیں علیماً خوب جاننے والے۔ بخل اور ریاکاری کی مذمت کے بعد ایمان اور اطاعت اور صدقہ اور خیرات کی ترغیب دلائی ہے۔ پھر مزید ترغیب کے لیے فرمایا کہ جب ذرا ذرا سی چیز کا اللہ تعالیٰ کئی گنا اجر دیتے ہیں، پھر لوگ کیوں نیک کام کرنے میں سستی کرتے ہیں اور ریاکاری سے کام لے کر اپنے اجر کو ضائع کرتے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یظلم نہیں وہ ظلم کرتے، مثل ذرۃ ایک ذرے کے برابر بھی، وَإِنْ اور اگر تقو ہو حسنۃ ایک نیکی، یضاعفھا وہ دوگنا کریں گے اسے، وَيُؤْتِ اور وہ دیں گے مِن لدنہ اپنے پاس سے، اجراً عظیما بہت بڑا اجر۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے تم جاؤ اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی خیر کو پاؤ اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ بہت سی مخلوق کو وہ نکال کر لے آئیں گے۔ ابو سعید خدری فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم مجھے اس حدیث میں سچا نہ جانو تو یہ آیت پڑھو، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے ہیں، اگر ایک نیکی بھی ہوگی تو اسے دوگنا کر دیں گے۔
فکیفا پس کیا حال ہوگا اذا جئنا جب ہم لائیں گے من کل امت ہر امت سے بشہید ایک گواہ کو وجئنا اور ہم لائیں گے بکا آپ کو علی ہؤلاء ان سب لوگوں پر گواہ۔ آیتوں میں قیامت کے دن ظلم کی نفی اور کئی گنا اجر کا وعدہ تھا۔ اب یہاں بتایا کہ اچھا یا برا بدلہ پیغمبروں یا ان لوگوں کی گواہی سے ملے گا جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اپنی مخلوق تک پہنچایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت اور پہلی امتوں پر دین پہنچانے کی گواہی دیں گے۔ یومئذ جس دن یودو چاہیں گے الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا وعصوا الرسول اور نافرمانی کی رسول کی لو کاش تسوا برابر کر دی جائے بہم ان پر الارض زمین ولا یکتمون اللہ اور نہیں وہ چھپا سکیں گے اللہ تعالیٰ سے حدیثاً کوئی بات۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس موقع پر کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم انسان نہ ہوتے بلکہ زمین میں مل کر خاک ہو جاتے۔ کفار کے متعلق قرآن میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شرک سے انکار کر دیں گے کہ ہم نے شرک کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ پہلے واقعی شرک کرنے سے انکار کر دیں گے، مگر جب ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہ چھپا سکیں گے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ قیامت کا دن بہت لمبا دن ہے، کسی موقع پر وہ انکار کریں گے اور دوسرے موقع پر اپنے شرک اور اپنی بدعمالی پر افسوس کریں گے۔ یہ تھی آج کی آیات جن کو ہم نے سمجھا۔